یہ کہانی ہے یورپ کے جنم کی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ 1000 سال پر پھیلا ہوا ایک ایسا سفر ہے جس میں ایک عظیم سلطنت کے ملبے سے ایک پوری نئی تہذیب ابھرتی ہے، اور یہی تہذیب آگے چل کر ہماری جدید دنیا کی بنیاد بنتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر ایک تہذیب پیدا ہوتی کیسے ہے؟ قرون وسطیٰ کے یورپ کے لیے اس کا جواب ایک عظیم سلطنت کے خاتمے میں چھپا ہے۔ یہ کہانی ہے 3 مختلف چیزوں کے ملاپ کی: روم کی بچی کھچی وراثت، عیسائیت کا نیا عقیدہ، اور نئے قبائل کی وہ زبردست توانائی جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ یعنی یہ تباہی سے تعمیر کی ایک داستان ہے۔ تو دیکھیں، قرون وسطیٰ کی پوری دنیا ان 3 ستونوں پر کھڑی تھی۔ ایک طرف تھی روم کی عظیم وراثت، اس کے قانون، اس کی سڑکیں، اس کی عمارتیں۔ دوسری طرف تھا عیسائیت کا عقیدہ جو ان مشکل وقتوں میں لوگوں کو آپس میں جوڑ رہا تھا۔ اور تیسری طرف سلطنت کی سرحدوں سے آنے والے ان قبائل کی وہ بے چین توانائی تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے روم کے زوال سے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جو صدیوں سے ایک بڑی طاقت کے تحت مستحکم تھی اور اب وہ بکھر رہی ہے۔ اس ٹوٹتی ہوئی دنیا نے ایک ایسا خلا پیدا کیا جسے تاریخ کی نئی قوتوں نے آ کر بھرنا تھا۔ سن 395 تک رومی سلطنت اتنی پھیل چکی تھی کہ اسے ایک جگہ سے سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی برابر کی تقسیم نہیں تھی۔ مشرقی حصہ، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، وہ امیر، شہری اور مضبوط رہا، جبکہ مغربی حصہ، جس کا مرکز روم تھا، وہ کمزور، غریب اور مستقل بیرونی حملوں کی زد میں آ گیا، اور یہی کمزوری آگے چل کر اس کے خاتمے کی وجہ بنی۔ اور پھر سن 476 میں وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ ایک جرمن قبائلی سردار اوڈوسر نے آخری مغربی رومی شہنشاہ کو تخت سے اتار دیا۔ یہ صرف ایک بادشاہ کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورے دور، ایک پوری تہذیب کے خاتمے کی علامت تھی جس نے یورپ کو ایک نئے، غیر یقینی اور تاریک دور میں دھکیل دیا۔ روم کے زوال کے بعد یورپ میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ چھوٹی چھوٹی نئی سلطنتیں تو بن رہی تھیں، لیکن ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک ایسا رہنما اٹھا جس نے اس بکھرے ہوئے یورپ کو ایک بار پھر جوڑنے کی ایک عظیم الشان کوشش کی۔ تو روم کے جانے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ تہذیب کے روشنیاں جیسے بجھ سی گئیں، بڑے بڑے شہر ویران ہونے لگے، تجارت تقریباً ختم ہو گئی، اور علم صرف چند راہبوں کی خانقاہوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ زندگی مقامی اور بے خط خطرناک ہو گئی، جہاں بس زندہ رہنا ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ اسی افراتفری اور انتشار کے بیچ سے شارلمین ابھرا۔ وہ فرینکوں کا ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا جو مغربی یورپ کے زیادہ تر حصے کو اپنی حکومت تلے متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر 800 کی کرسمس کے دن پوپ نے اسے رومیوں کا شہنشاہ ہونے کا تاج پہنایا۔ تقریباً 300 سال بعد مغرب میں ایک بار پھر ایک شہنشاہ تھا جو اتحاد کی ایک نئی امید لے کر آیا تھا۔ شارلمین کی سلطنت تو اس کی موت کے بعد زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، لیکن اس نے ایک بہت طاقتور خواب چھوڑا، ایک متحد عیسائی یورپ کا خواب۔ یہ وہ نظریہ تھا جو آنے والی صدیوں تک بادشاہوں اور رہنماؤں کو متاثر کرتا رہا، اور آج کے یورپ کی بنیادوں میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ لیکن اتحاد کا یہ خواب بہت جلد ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا۔ شارلمین کی عظیم سلطنت اس کے پوتوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ کمزور، بٹا ہوا یورپ ہر طرف سے حملوں کی زد میں آ گیا۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں یورپ کا حال کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر طرف سے محاصرے میں تھا۔ شمال سے وائکنگز اپنی کشتیوں میں آ کر تباہی مچاتے، مشرق سے میگیار گھڑ سوار حملہ کرتے، اور جنوب سے مسلمان حملہ آور ساحلی علاقوں میں خوف پھیلاتے۔ ان مسلسل حملوں نے مرکزی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے نئے راستے ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا۔ تو جب بادشاہ اور حکومتیں تحفظ فراہم نہ کر سکیں تو لوگوں نے مقامی جنگجو سرداروں اور لارڈز کا رخ کیا۔ طاقت اب دارالحکومتوں سے نکل کر ان کے مضبوط قلعوں میں منتقل ہو گئی۔ یہیں سے جاگیردارانہ نظام نے جنم لیا، ایک ایسا نظام جو قانون پر نہیں بلکہ ذاتی وفاداری کے وعدوں پر قائم تھا۔ صدیوں کی اس افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کے بعد
تقریباً 1000 عیسوی کے آس پاس حالات بدلنے لگے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ یورپ نے نہ صرف خود کو مستحکم کیا بلکہ ترقی اور پھیلاؤ کے ایک ایسے نئے دور میں قدم رکھا جسے ہم قرون وسطیٰ کا عروج کہتے ہیں۔ اور یہ ترقی ایک زنجیر کی طرح تھی۔ بہتر موسم اور کھیتی باڑی کی نئی ٹیکنالوجی نے خوراک کی پیداوار میں انقلاب برپا کر دیا۔ زیادہ خوراک کا مطلب تھا زیادہ آبادی۔ لوگوں نے جنگل صاف کر کے نئے گاؤں اور قصبے بسائے۔ اس سے تجارت دوبارہ زندہ ہوئی، شہر پھیلنے لگے اور یورپ میں خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوا جس میں پہلی یونیورسٹیاں بھی قائم ہوئیں۔ جیسے جیسے یورپ منظم اور طاقتور ہوتا گیا، ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا۔ اصل حاکم کون ہے؟ دنیاوی بادشاہ یا روحانی پیشوا یعنی پوپ؟ اس سوال نے یورپ کی دو سب سے بڑی طاقتوں، پوپ گریگری ہفتم اور مقدس رومی شہنشاہ ہنری چوہارم کو ایک تاریخی تصادم میں آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ یورپ کا سب سے طاقتور بادشاہ، شہنشاہ، برف میں ننگے پاؤں کھڑا پوپ سے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ واقعہ پوپ اور چرچ کی بڑھتی ہوئی طاقت کی ایک زبردست علامت بن گیا۔ اس کے بعد چرچ ایک ایسی مرکزی طاقت بن کر ابھرا جس کا اثر پورے یورپ میں محسوس کیا جانے لگا۔ ترقی اور خوشحالی کا یہ دور ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ 14ویں صدی میں ایک ایسا خوفناک بحران آیا جس نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اسی تباہی کے ملبے سے ایک نئی دنیا نے جنم لیا جس نے قرون وسطیٰ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے ارد گرد ہر 3 میں سے ایک انسان مر جائے۔ یہی حقیقت تھی کالی موت کی۔ صرف چند سالوں کے اندر طاعون کی وبا نے یورپ کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ختم کر دیا۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس خوفناک تباہی سے کچھ ایسے نتائج نکلے جن کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے مرنے سے مزدوروں کی شدید کمی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسان اور مزدور زندہ بچ گئے، ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ انہیں بہتر اجرتیں اور زیادہ آزادیاں ملیں۔ اس نے پرانے جاگیردارانہ نظام کی کمر توڑ دی اور جدت کی ایک نئی لہر کو جنم دیا جس نے آگے چل کر نشاط الثانیہ یعنی رینانسنس کی راہ ہموار کی۔ قرون وسطیٰ کے آخری دور میں تبدیلی کی رفتار ناقابل یقین حد تک تیز ہو گئی۔ بارود کی ایجاد نے جنگجو سرداروں کے قلعوں کو بیکار کر دیا۔ پرنٹنگ پریس نے علم کو صرف امیروں اور پادریوں سے نکال کر عام آدمی تک پہنچا دیا۔ اور پھر کولمبس کے سفر نے تو دنیا کے بارے میں انسان کی سمجھ کو ہی بدل ڈالا۔ یہ واقعی ایک نئی دنیا تھی جو ابھر رہی تھی۔ ان تمام تبدیلیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بکھری ہوئی طاقت ایک بار پھر مرکزی حکومتوں کے پاس آنے لگے۔ بادشاہوں نے مقامی جاگیرداروں کو شکست دے کر اپنی طاقت کو مضبوط کیا، اپنی مستقل فوجیں بنائی اور ٹیکس کا نظام قائم کیا۔ یہیں سے جدید قومی ریاستوں جیسے کہ انگلینڈ، فرانس اور اسپین کی بنیاد رکھی گئی۔ تو آخر میں قرون وسطیٰ کی یہ 1000 سالہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ زوال، افراتفری اور پھر بحران سے نکل کر تعمیر نو اور تبدیلی کی ایک زبردست کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عظیم بحران اکثر عظیم تبدیلیوں کو جنم دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب مستقبل کے مورخ ہمارے دور کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے بحرانوں سے کون سی نئی دنیا پیدا ہوئی۔